بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم۔ حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی جو بے پناہ خوبیاں ہیں، جو فضائل اور محاسن ہیں، جو خصوصیات ہیں اللہ کے دین کی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ دین کمزور اور ماڑے لوگ اور غریب اور یتیم اور مساکین اور غلام لونڈی، یہ جو معاشرے کے ماڑے اور غریب لوگ نا، اسلام نے ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی عزت رکھی ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے حقوق عطا کیے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بچی کے بارے میں بتایا تھا کہ عرب لوگ کس طریقے سے بچیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ اسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچیوں کی عزت رکھ لی۔ ان کے بچیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلتیں بیان کی کہ جو ان کی تربیت و تعلیم اس کا خیال رکھے اور اچھی جگہ ان کی شادی کر دے۔ اسلام نے پھر عورت کے ساتھ صرف یہ نہیں بلکہ دیگر بھی کئی قسم کے حقوق جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو یہ عطا فرمائے، جیسے زندہ رہنے کا ان کو حق دیا، اسی طریقے سے عبادت کرنے کا بھی ان کو حق دیا۔ پرانے لوگ جو ان کی کتابوں میں بعض لوگوں نے لکھا ہے عورت کے بارے میں، ایسا لیا ہے کہ عورت ایک ذلیل، یہ گھر کی جوتی ہے، اس قسم کی باتیں انہوں نے لکھیں۔ اور کئی لوگوں نے تو اس قسم کی باتیں بھی پرانی کتابوں میں نے خود پڑھی ہیں۔ وہ لوگ لکھتے تھے ایک عورت جو ہے یہ ایک ذلیل مخلوق ہے، یہ ایک گھٹیا مخلوق ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ
صحیح بات یہ ہے کہ عورت اتنی گھٹیا مخلوق ہے کہ عورت کے اندر روح ہوتی ہی نہیں، یہ بے روح، اس قسم کی گندی باتیں دین اسلام سے پہلے لوگ عورتوں کے بارے میں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو عزت دی، جینے کا حق دیا، پھر ایمانداری کے ساتھ پردے کی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عزت کو سنبھالتے ہوئے اگر کوئی کام کرنا چاہے تو عورت کے لیے شریعت نے کئی کاموں کی اجازت دی ہے، تمام کاموں کی اجازت نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت جو ہے اس کے لیے 2 کاموں پہ شریعت نے زیادہ زور دیا ہے۔ ایک عورت کے لیے جو زور دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت نے، وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے یہ مسلمان بچیوں کو پڑھا سکتی ہے، یہ کاروبار کر سکتی، ان کو دین کی تعلیم دے، دنیا کی تعلیم دے۔ تو اگر کمانا چاہے، ایک تو بچیاں جو ہیں یہ ان کی استانی لگ سکتی ہے، اسی طریقے سے بچیوں کو پڑھانے کا یہ کام کر سکتی ہے، اور اسی طریقے سے عورت جو ہے اگر پردے کی حد اس میں قائم رہے تو وہ اس میں کمائی کا سلسلہ بھی جو ہے حلال کمائی کا بھی یہ کر سکتی ہے۔ ایک دوسری تیسری شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کے لیے بہت جو ضروری چیزیں ہیں اس کے لیے ڈاکٹر بننا عورتوں کے لیے ڈاکٹر بننا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت اجازت دیتی ہے، بھلے اس کے اوپر زور دیتی ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ عورتیں بھی حکیم بنیں، حکیمہ، یہ حکیم بنیں، یہ ڈاکٹر بنیں، تاکہ مسلمان عورتیں جو ہیں یہ عورتوں کو اپنا آپ دکھائیں، کسی قسم کے شرم حیا کا مسئلہ نہ بنے۔ اور شریعت یہ کہتی ہے مسلمان عورت جو ہے یہ غیروں کو، مردوں کو یہ کیوں اپنا ہاتھ دکھائے، کیوں اپنا چہرہ دکھائے، کیوں ان کے سامنے اپنا وجود جو ہے یہ کھول کے دکھائے کہ مجھے یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے؟ نہیں، مسلمان عورتیں ڈاکٹر ہونی چاہیے، مسلمان عورتیں استاد اور استانیاں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حق دیا ہے۔ پھر ان کو اللہ کی عبادت کرنے کا حق دیا ہے کہ جس طریقے سے مرد کے اوپر 5 نمازیں ہیں، عورت کے اوپر بھی 5 ہی ہیں۔ کوئی عورت جو ہے وہ اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اگر اس کے لیے حج ہے تو اس کے لیے بھی حج ہے کہ اگر تمام شرطیں پوری ہوتی ہیں۔ اور زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے لیے برابر رکھا ہے کہ دونوں کے لیے نصاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رکھا، اور جس شرح سے زکوٰۃ دینی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر کی رکھی ہے۔ اسی طریقے سے عورت جو ہے یہ حق مشورہ بھی دے سکتی ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ، آپ اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کرتے تھے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے، اس میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ایک عورت کا مقام ہے، اللہ نے اس کو مشورہ دینے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق عطا کیا۔ عورت جو ہے پھر نکاح کے مسئلے کے بارے میں بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کی مرضی ہو تو شادی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ وہ نکاح قائم ہی نہیں ہوتا۔ عورت سے پوچھ لیں پتر فلاں بندے کے ساتھ یہ ہے، تیری شادی کر رہے ہیں پتر، کوئی حرج والی بات تو نہیں؟ شریعت کہتی ہے اگر وہ چپ کر کے کہہ دے چپ کہ ٹھیک ہے تو اس کی کر دے۔ یہ پوچھنا اور یہ بتانا یہ مردوں کے اوپر، گھر والوں کے اوپر فرض ہے، اور عورت کا بتانا یہ اس کا حق ہے، حق نکاح کر سکتی ہے۔ پھر اگر خامد برا ہے، اسلام سے پہلے تو یہ تھا کہ عورت کو ذلیل کرنے کے لیے پتہ کیا کرتے تھے، جا تینوں طلاق کی، اگلے دن رجوع، پھر جا تینوں طلاق کی، اگلے دن رجوع، پھر جا تینوں طلاق کی، اگلے دن رجوع۔ 100 بندہ طلاق دیتا تھا اپنی عورت کو ڈرانے کے لیے، جا تینوں طلاق پا جا، جب جانے لگتی تھے میں نے رجوع کر لیا، چلو۔ 100 ذلیل اور رسوا عورت کو کیا کرتے تھے یہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حق دیا ہے کہ اگر کوئی مرد اچھا نہیں، بے دین ہے، بے شرم اور غیرت سے اگر آری ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت اس مرد سے آرام سے خلا بھی لے سکتی ہے۔ طلاق مرد کا حق ہے، عورت کا خلا لینا حق بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ حق وراثت بھی اپنے والد کی طرف سے حق لے سکتی ہے، اپنے
بیٹوں کی طرف سے، اپنے خامند کی طرف سے بھی، جس رشتے میں اس کا جتنا جتنا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ رب کی قسم عورت تو دنیا میں آ گئی اسلام کے آنے سے۔ لوگ تو کہتے تھے، پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی عورت کے لیے یہ بڑی ضلالت کی بات ہے، اوے عورت ہونا ہی بڑی ضلالت ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ اس کو کیا پتہ ہو کہ جنت کے اندر جس طرح مردوں کے سردار ہیں، عورتوں کی بھی کچھ سردارنیاں ہیں، وہ سردارنیاں اللہ نے بنائی ہیں۔ جنت کی سردار عورتیں جو ہیں، حضرت آسیہ، یہ حضرت خدیجہ، یہ حضرت فاطمہ، یہ کہنے کا مقصد ہے اللہ نے جنت کے اندر بھی ان کو سرداری عطا کی ہے۔ اسلام نے بڑی مہربانی عورت کے اوپر کی۔ اور پھر یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے پھر مردوں کو ایک بات کہی کہ میں نے عورتوں کو اتنے زیادہ حقوق دیے ہیں، مردوں، اور تم میں سے اگر کسی عورت سے چھوٹی موٹی کو غلطی ایسی ہو گئے معاف کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو کائنات کے مالک اور خالق اور رب نے 7 آسمانوں کے اوپر عرش سے یہ حکم دیا، مردوں وَإِن تعفوا، اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کر جایا کرو، وَتَغْفِرُوا، تو انہوں کو جا چلیے جی تین وکل ہی نہیں ایسا نہ کری دے گل، اگوں نہ کری، خیال رکھیں، معاف کر دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم ان کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو، میں حیران ہوتا ہوں کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرنے کے لیے آسمان سے، 7 آسمان کے اوپر سے جبریل یہ وحی لے کے آ گئے، اور پھر اللہ نے بھی بڑی نرمی کی ہے۔ عورت اور مرد کے اگر جسم کی بناوٹ دیکھیں، عورت جو ہے یہ قدرتی طور پہ، صحیح بات یہ ہے کہ مردوں کی طرح طاقتور نہیں ہوتی، مردوں کی طرح زور آور نہیں ہوتی، مردوں کی طرح اس کا وجود ایسا نہیں ہوتا، وہ نازک بچی ہے، وہ کسی اور کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی رعایتیں دی کیا کہ میاں بیوی دونوں کا، اب دونوں کی ضرورت ہے نکاح، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ کمانے کا کوئی بھی عورت کے اوپر فرض نہیں، مرد کمائے، اگر مرد مر جاتا ہے کسی اور جگہ شادی کر لے، کمائے مرد، اگر بڈھی زیادہ ہو گئی ہے، بچے بچیاں ہیں، مرد مر گیا، شریعت کہتی ہے کمائے نہ، جا کے چپ کر کے بیت المال سے اپنا اور اپنے بچوں اور بچیوں کا خرچ لے۔ کمانے سے اللہ نے عورت کو مستثنا کر دیا۔ یہ جو دنیا میں عورتیں کماتی پھرتی ہیں نا، یہ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ سادہ سی یہ ہے کہ اللہ کا دین اسلام رائج نہیں، وہ سلام رائج ہو، جس کا خرچہ نہیں چلتا جا کے چپ کر کے وہاں سے خرچہ لے لے۔ بچیوں کو کیوں کرائے وہ ملازمتیں؟ کیوں بچیوں کو انسانوں میں، مردوں میں، دیگر لوگوں میں اس کو بٹھائے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کے لیے اس کی عزت رکھتا ہے تو یہ مرد کیوں یہ کام یہ گھر والے کرتے ہیں، اسے لٹتے پھرتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و پھر اس طریقے سے کھانا پینا، گھر کے اخراجات، یہ بھی مرد کے اوپر عورت کو رعایت دی ہے۔ پھر سکونت، مکان اپنا نہیں تو کرائے کا، یہ کرایہ مرد نے دینا ہے، عورت نے نہیں دینا ہے۔ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے آسانیاں، اور پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کے لیے سخت کام نہیں کہ عورت سے مزدوری لو، مزدوروں کی طرح اٹیں اوپر لے کے جا رہی ہے، گارا اوپر لے کے جا رہی ہے، ریت سیمٹ اوپر لے کے جا رہی ہے، اور پانڈی بنی ہوئی ہے اور کارخانوں کے اندر لگی ہوئی ہے، بس جی یہ کام اللہ نے مردوں کے اوپر رکھے ہیں۔ عورتوں کو اللہ نے نرمی برتے ہوتے معاف کر دیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور اسی طریقے سے عورت کو گھر سے باہر
چونکہ اس نے جب جانا ہے تو پردے اور شرم اور حیا والے کپڑے پہن کے جانا ہے، ایسے نہیں جانا۔ کوئی خوشبو بھی لگا کے نہیں جانی کہ لو جی بڑی خوشبو لگا رہی ہے، لوگ پاس سے گزرے والے کہے جی مزہ آ گیا جی خوشبو دا۔ عورت نے پھر خوشبو بھی نہیں ایسی نہیں لگانی، اور عورت نے جُتی بھی اس قسم کی پہننی ہے کہ جُتی کی آواز جو آتی ہے نا، ٹپ 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 ٹپ، پتہ چلتا ہو عورت کتنے ہوئے۔ اندر کا شیطان کا جو ہوتا ہے نا، مردوں کے اندر جو شیطان فوری تو کتنے عورت کی آواز آئی ہے ٹپ ٹپ دی۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا اے عورتوں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اللہ کہتا ہے عورتوں گھر سے اگر باہر جانا تو ایسے ہی کوئی چھنکار والی چیز کو ٹپ ٹپ کرتی جوتیاں یا اپنا لباس ایسا ہے اس کے ساتھ گھنگرو لگے ہوئے ہیں نہ، عورتوں اس قسم کا لباس بھی نہیں پہنا، جوتی بھی اس قسم کی نہیں پہنی، پردے کے اندر جلباب پہن کے اپنی شرم اور حیا کے کپڑے پہن کے اس نے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نرمیاں رکھی ہوئی ہیں کہ اس نے اگر باہر جانا ہے۔ اب دیکھیں عورت کے لیے پولیس میں جانا یہ کوئی شریعت نے نہیں رکھا ہے، یہ مردوں کا کام ہے کہ چوروں کو پکڑنا، لڑائیاں کرنی ہے، مقابلے ہونے۔ اللہ نے عورت کو نرم رکھا ہے۔ اسی طریقے سے حکومتی جتنے بھی معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مستثنیٰ کیا ہے۔ عورت جو حکومتی معاملات جو ہیں رائے کو پوچھے تو عقل مند سمجھدار عورت دے سکتی ہے اپنے خامند کو جو کو عہدے دار ہے، لیکن عورت کو یہ ہے کہ فلانی وزیر بنا دو، وزیر اعلیٰ بنا دو، رب کی قسم رب کی قسم رب کی قسم یہ حرام ہے، یاد رکھنا۔ بے شک لوگ ہیں وہ فلانی وزیر اعلیٰ بنی ہے، ملک جی صاف آئیاں، صفائیاں ہو گئی ہیں، سڑکاں چوڑیاں ہو گئی ہیں فلانا، اور سب کا سب کام وہ سونے اور چاندی کی چیزیں بھی دے دے، پھر بھی عورت کا کام یہ وزارت اور کسی قسم کا جو یہ حکومتی معاملہ میں اللہ نے اس کو نہیں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، فرمایا میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ کہتا ہوں جس قوم میں عورت کو اپنا حکمران بنا لے، میں نبیوں کا سردار کہتا ہوں وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اس نے ذلیل ہی ہونا، ذلیل ہی ہونا، ذلیل ہی ہونا، آج نہیں تو کل اس نے ذلیل ہی ذلیل ہونا۔ اور اسی طریقے سے لڑائیاں اور قتل و غارت کے معاملات میں جو ہیں جہاد وغیرہ، اس میں تلواریں پکڑ کے، نیزے پکڑ کے اور برچھیاں پکڑ کے جانا، تیر اندازی جا کے کر، اللہ نے عورت کے اوپر نہیں رکھا، اس کے وجود کی بناوٹ، اس کا ذہن اور قسم کا، وہ اور کاموں کے لیے اللہ نے رکھا۔ آپ نے نہیں دیکھا چھوٹی سی بچیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، گڈیاں بناتے ہیں، کو مرد ان میں بیٹھ کے بچہ اگر ان کی دیکھا تھا کہ گڈیاں بنائے تو الگ بچہ جو ہے بیٹا یہ گڈیاں نہیں بناتا، وہ چھوٹیاں گڈیاں پٹولے پھر اسے لڑکی بنائیں گی، اس کا پھر لباس پہنائیں گی، یہ اللہ نے اس کو بنائے اس لیے کہ وہ گڈیاں پٹولے ان کاموں میں وہ اس کی زندگی الگ ہے، مرد کی زندگی الگ۔ آپ نے نہیں دیکھا گھر کے اندر ایک چھپکلی آ جائے تو 6 فٹ کی نوجوان عورت بھج کے باہر آ جائے، وہ پتر اندر ویک کے ادھر کرلی آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کا ذہن اور کاموں کے لیے بنایا ہے۔ یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ اسی قسم کے اللہ نے اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا، آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آسانی رکھی ہے۔ پھر دین کے معاملات میں، عبادت کے معاملات میں اگر کوئی عورت جو ہے یہ ماہانہ تکلیف سے گزر رہی ہے، مرد جو ہے یہ ساری زندگی ایک نماز نہیں چھوڑ سکتا، کسی وجہ سے رہ گئی ہے، اس کو چاہیے کہ بعد میں پڑھے، مرنے تک مرد جو نماز نے، عورت کو کہا ہے اللہ نے آسانیاں کیا ہے، اور جاؤ تکلیف کے دن آ گئے ہیں، جو معاف کر یا نماز معاف کر دی تمہارے۔ یہ اللہ نے اللہ نرمی کا حکم دیتا ہے مردوں کو کہ تم نرم رہو، خود بھی نرمی کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی عورت کو، سیدھی سی بات ہے کہ اس کو اللہ نے اولاد دی ہے تو جب تک وہ پاک نہیں ہو سکتی نمازیں معاف، اور بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو یہ حکم ہے کہ جب تک وہ پاک نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ 40 دن، اس کے بعد بھی اگر ناپاک نہیں ہوتی پھر وہ نمازیں پڑھے گی 40 دنوں تک۔
اگر وہ جب بھی پاک ہو جائے، وہ دوسرے دن ہو جائے، 10ویں دن ہو جائے، 15ویں دن ہو، جب پاک ہو جائے تب نماز اس کے اوپر ہوگی، ورنہ نماز اس کے اوپر اللہ نے اس کو معاف کر دی ہے۔ روزے کے بارے میں کیا ہے کہ وہ نہ رکھے اگر ایسی کوئی حالت ہے، بعد میں وہ روزہ رکھے، یہ آسانیاں عورت کے لیے۔ پھر ثواب عطا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مرد سے زیادہ ثواب عطا کیا۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، تو شریعت یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے یہ امام آئے کھلی جگہ آ کے عید کی نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ پیچھے عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، آگے مرد تھے صحابی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جب خطبہ دیا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہوا کہ پیچھے میری آواز نہیں جا رہی، مرد زیادہ نے عورتیں دور نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی عورت نہ اٹھے، مردوں کا خطبہ کام کیا۔ وہ ختم کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال کو ساتھ لے کے عورتوں کے پاس چل کے دوبارہ خطبہ محمد الرسول اللہ نے عورتوں کو دیا تھا۔ یہ عورت کو تو اس معاشرے نے ذلیل کر دیا پکڑ کے، ٹکا اس کی وقت نہیں رکھی، کوئی اس کو بیچاری کو لیتا نہیں، باقاعدہ بغیر جب تک حق مہر کا بوبا ٹکا اور پوریاں الماریاں اور فریجاں اور فلانا اور فلانا اور فلانا اور فرنیچر، یہ سب کچھ لے کے عورت کو لیتے ہیں۔ یہ ذلیل و رسوا ان ہندو معاشرے نے کیا۔ اللہ نے عورت کو بڑی عزت دی تھی، بڑا مقام دیا تھا۔ اور دیکھیں ساری شریعت نے کسی جگہ نہیں آتا کہ تم جہیز دو، اور جب اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے تم کسی کو دے رہے ہو تو ساتھ اوے کیوں مانگتے ہو، منگتے ہو کیوں مانگتے ہو، منگتے ہو، فقیروں فقیراں کی اولادو، جاؤ جا کے چولی لے کے جی ٹی روڈ کے اوپر بچھا لو، اتنے فقیر ہو نا، بچی والوں کو ذلیل کرتے ہو، خود جا کے جو جی ٹی روڈ کے اوپر نا کپڑے رومال بچھا کے بیٹھ جاؤ کہ میں بھی فقیر ہوں، میری اماں بھی فقیر ہے، ابا بھی فقیر ہے، اللہ واسطے دیو کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عورت کو عزت دی تھی کہ جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے اور اس سے کیا مانگتے ہو، اس کی عزت کرو جس نے اپنی بیٹی تمہیں عطا کی۔ شریعت نے پھر عورت کے لیے جو ثواب کا طریقہ کار کیسے رکھا ہے، نبی علیہ السلام نے، میں نے کہا کہ آپ نے مردوں کو خطبہ دیا عید کی نماز کے بعد، پھر عورتوں کو خطبہ دینے کے لیے چلے گئے، اور آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں یہ بات کہی، فرمایا عورتوں میں نے کثرت کے ساتھ جب اللہ نے مجھے جنت دکھائی اور جہنم بھی دکھائی، اور تو میں نے دیکھا تم مردوں کی نسبت زیادہ جہنم کے اندر تھی، مردوں سے زیادہ تھی تم۔ اس کی وجہ کی فٹ عورت ننگے کپڑے پانا شروع کر دیندی ہے، فٹ لا کے پلوانا گر پھرنا شروع کر دیندی ہے، فٹ پینٹا پا کے اپنے آپ کو رکھے، ہس ہس کے لوگوں نے ساری دنیا نے اپنا وجود ہے۔ بے حیائی جو ہے یہ، اور تو تم خود جہنم کے اندر جا رہی ہو، تم جا رہی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور تو خامد کی ناشکری بھی تم کرتی ہو، خامد بیچارہ مر جائے کما کما کے لے کے خون پسینے کی کمائی، تسی راضی کدی نہیں ہونا۔ لے میں تے کیا سی مینوں 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਗਰਾਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਨੇ 80,000 ਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ہر وقت شکوہ 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 کرتے رہنا۔ جہنم کے اندر جانے کا سامان تم خود کرتی ہو، اللہ نے تو تمہارے لیے آسان کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دی کہ عورتوں تم جہنم میں زیادہ دیکھی گئی ہو، حدیث میں آتا ہے پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، تم یہ ہے کہ صدقہ کر دیا کرو، اللہ تمہاری غلطیوں کی معافی دے۔ یہ بات جب سنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ختم کر کے گھر چلے گئے، صحابہ بھی آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی، کئی جگہ گھر میں ہوتا ہے کہ عورت امیر ہوتی ہے، اس کے پرا امیر نے، باپ امیر نے، پچھوں مہینے دا مہینے انہوں کچھ نہ کچھ کھالتے رہتے ہیں، اور کو مال دولت ہوتا ہے، خامد اتنے امیر نہیں ہوتے، کارخانے میں لگے ہوئے ہیں بیچارے، کسی جگہ وہ مزدوری کر رہے ہیں، تو عورت کے پچھلے اس کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ اور سنو لوگو، اور بچوں کو منڈے جو ہیں، اور منڈے جو ہیں ان کو تم دیتے ہو خرچہ، عورتوں بیچاری کو خرچہ کس نے دینی ہے؟ غیر لوگوں نے، کافروں نے دینا ہے آ کے۔ جس طرح بچوں کو دیتے ہو ایسے بچیوں کو بھی ان کا خرچہ دو۔ یہ عبداللہ بن مسعود کی جو بیوی تھی نا، یہ تگڑے گھر کی تھیں،
عبداللہ بن مسعود جو تھے نا، یہ ان کا قدر مزدور آدمی تھے، ان کا کوئی کام اتنا زیادہ نہیں تھا. ان کی بیگم، ان کا نام تھا حضرت زینب. یہ نبی علیہ السلام کا خطبہ سن کے آئی تھی کہ تم جہنم میں زیادہ ہو، صدقہ کریا کرو. آ کے اپنے خامد کو کہنے لگی تو ایڈا ماڑا ہے، غریب کام نہیں چلتا، میرے کو مال دولت مینوں پچھلے دے کے جاندے نے، یا میں یا جس بھی حلال ذریعے سے مال جو ہوتا ہے، کئی عورتوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں، وہاں سے پیسے آتے ہیں، حق حلال طریقے سے کاروبار کرتے. اپنے خامد کو کہنے لگی کہ میں تمہیں صدقہ تیرے اوپر نہ کر دوں کیونکہ تو بڑا ماڑا ہے، بچوں کا خرچہ بھی نہیں. ٹھہر جو میں جا کے نبی علیہ السلام سے پوچھوں. نبی علیہ السلام کے گھر آئیں. نبی علیہ السلام جو تھے نا، ان کے گھر میں ایک اور بھی عورت آئی ہوئی تھی. اللہ کی قدرت کہ اس عورت کا نام بھی زینب ہی تھا. نبی علیہ السلام کے گھر آئیں تو بلال باہر دروازے پہ کھڑے تھے. جب یہ عورتیں آئیں تو حضرت بلال نے بتایا کہ یا رسول اللہ، باہر کچھ عورتیں آئی ہیں. آپ نے پوچھا کون ہے، کیا کہتی ہیں، پوچھو ان سے. حضرت بلال نے آگے بتایا کہ وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ، میرا خامد ماڑا ہے، میرے کو مال دولت ہے، میرے پرا، میرا والد میرے طریقے نہ میرے کو مال آندا ہے، تے خامد بڑا ماڑا ہے، میں اس کے اوپر صدقہ کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان جا کے دونوں عورتوں کو بتاؤ، دونوں زینبوں کو، کیا لہما اجران، اجر القرابہ و اجر الصدقہ. فرمایا جاؤ عورتوں کو جا کے خوشخبری سناؤ کہ مرد اگر صدقہ کرے جتنا اس کو ثواب ملتا ہے، عورت اگر صدقہ کرے اپنے خاندان پہ، اپنے بچوں پہ، تو عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ڈبل ثواب عطا کرے. عورت کے لیے پھر اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں. اور پھر مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی اگر قرابت داروں کو دیتا ہے، واقعی ماڑوں کو، تو اللہ اس کو ڈبل ثواب دیتا ہے. مردوں کی نسبت زیادہ، عام جگہ کی نسبت زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے. حدیث میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت، کئی عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں ہی اللہ کے فضل سے ایسی نیک عورتیں ہیں، کئی ہے ان کی عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ جڑا ماڑا آ گیا نا، غریب، انہوں دے کے ہی کلنا ہے، خالی ہاتھ نہیں. یہ کئی عورتوں کی عادت ہوتی ہے، بڑی بڑی رحم دل ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے خامد کے مال سے، اب مال خامد کا گھر میں ہے، خامد پیسہ دیتا ہے کہ تم گھر میں خرچ کرو، یہ کرو وہ، پیسے خامد کے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت اس میں سے صدقہ کرتی ہے، پیسے خامد کے ہیں، فرمایا جتنا ثواب خامد کو ملتا ہے، یہ پکڑانے کا بھی اس کے برابر ہی ثواب ہے. اللہ نے تو عورت کے لیے نیکیوں کی بہاریں لگا دی ہیں. یقین مانو عورت کے لیے تو سیل لگی ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ عورتیں نبی علیہ السلام کے گھر آئیں. حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنے لگی اے اللہ کے رسول کی بیگم، اے مومنوں کی ماں، ہم ایک بات پوچھنے آئی ہیں. یہ مرد جہاد کرتے ہیں، جہاد کرنے کے بعد یہ مرد شہید ہو جاتے ہیں، اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اتنا ثواب رکھا ہے کہ جہاد کی پیرا دری کا یہ ثواب ہے، مجاہد جس ویلے شہید ہونے لگتا ہے تو جنت اس کو دکھائی جاتی ہے، پھر بغیر حساب کے اس کو جنت. اے اماں جی، عورت کے لیے جہاد نہیں، اب عورت کو ثواب کیسے ملے؟ مرد تو بہت ثواب لے گئے. ذرا صحابہ کی عورتوں کی گفتگو دیکھو. اللہ رحم کرے ہمارے اوپر. ہماری عورتوں تو جدوں بہنا اے کپڑے کتوں لے آنی، چا مینوں بھی لیا دیں، میرے جو بھی ہوتے جائیں گی تو ایک جوڑا خرید، باہر ہی نہیں نکلدیاں یہ جوڑے، یہ لپسٹک، یہ فلانا، یہ ان چیزوں سے. نیکی کے کاموں میں آگے جانے کے جنت میں کس طرح جائے ذہن میں آتا ہی نہیں ان کے. پتہ نہیں انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جانے جہنم کے اندر ہے. اور وہ عورتیں کیا کر رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس کہ مرد جہاد کرتے ہیں، جہاد کرنے کے بعد مرد جو ہوتے ہیں یہ شہید ہو جاتے ہیں یا غازی ہو کے واپس آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑا اجر دیتا ہے. اللہ نہیں کہتا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ
युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायातुम बिही। अल्लाह तबारक व तआला कहता है ये मोमिन मर्द जो है ना, ये मोमिन जो जिहाद करते हैं, अल्लाह के रास्ते में मारते भी हैं, ये मर भी जाते हैं, शहीद भी होते हैं, अल्लाह ने इनके साथ वादा तौरात में, इंजील में और कुरान में किया है क्या कि तुम्हें क़यामत के दिन कामयाब करना है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत अता करेगा। ए अम्मा जी ये देखो मर्दों के लिए अल्लाह ने कितनी बात की है, उनके लिए जन्नत। तो असी तो औरतां पीछे रह गई। अब देखें अल्लाह तबारक व तआला ने सवाब कैसे औरत को दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और तो तुम इस तरह करो, नेमल जिहादुल हज, फरमाया जाओ और मर्द मैदान जंग में जाते हैं, जिहाद करते हैं, लड़ाई करते हैं, शहीद होते हैं, और तुम शरीयत के मुताबिक अगर हज कर लो तो अल्लाह उनके बराबर सवाब दे दे। लो ऐश हो गई ना। मर्द बर्छियाँ खान, नेज़े के ओन, मर्द जो है ये तलवार से टुकड़े हों, तीरों की वजह से इनकी आंखें अंधी हो जाएं, निकल जाएं, इनके खून से परनाले, खून के परनाले निकलें, और औरत क्या है, नेमल जिहादुल हज। एक हदीस में आता है अल हज्जुल मबरूर, फरमाया औरत जो है ये नेकियों वाला, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुंज कंज के अपने आप को रख के शरीयत के सारे तकाजे पूरे करके हज करे, और जाओ औरतों तुम्हें भी उनके बराबर सवाब अल्लाह दे देगा। औरत के लिए तो ऐश लग गई, ये हज करे जहाद का सवाब मिल जाता है। एक दिन हदीस में आता है कुछ औरतें इकट्ठी हुई, इकट्ठी होने के बाद एक अंसारी या औरत थी, मदीना के रहने वाले जो थे ना, वो चाहे लोहे का काम करें, चाहे लकड़ का काम करें, चाहे वो कपड़े बनाने का काम करें, चाहे कोई भी काम करें, मदीने के लोगों को अंसार कहते हैं। अंसार में से एक औरत जो थी ना, उसके यहाँ हदीस में आता है औरतें इकट्ठी हुई, इकट्ठी होकर उन्होंने कोई बातें की, और उनकी बातें भी ये थीं कि मर्द ले गए जे सवाब सारा। ये देखो नेक औरतों की बातें क्या होती हैं। हमारे अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, मर्द बैठते हैं तो चुगलियाँ फलाना, सियासत ओ अंदर है ओ बाहर है, उन्हें छड्डदे नहीं पे, उन्होंने फड़दे नहीं पे, इन्हें सारी जिंदगी रो पिट के किसी दूजे वाले इन्होंने मर जाना, कब्रां टुट जाना इन्होंने मर्द। और औरत जो है ये सारे चुगली बखीलियाँ करके, और फिर उसके बाद ये कपड़े लत्ते फलाने कितों कीते, और जन्नत में जाने की बात किस औरत ने करनी है। जन्नत में जाने की हदीस में आता है ये औरतें इकट्ठी होकर हज़रत अस्मा के घर में आईं, यही बातें कर रही थी कि मर्द तो बहुत सवाब ले गए। उन्होंने सारा सोच समझ के कहने लगे अस्मा तू सियानी है बड़ी, नबी अलैहिस्सलाम ने जाके गल कर। हज़रत अस्मा बड़ी दाना औरत थी। हदीस में आता है ये नबी अलैहिस्सलाम के पास आई तो सहाबा बैठे हुए थे, ये पर्दे के अंदर आई थी, आके नबी अलैहिस्सलाम को सलाम कहने के बाद बैठ गई। कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं औरतों की नुमाइंदा बन के आई हूँ, एक सवाल है मेरा भी और सब का, सारों को, सारी औरतों का सवाल है, मेरे घर में आई हुई हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या कहती हैं? कहती हैं हज़रत अस्मा बोली, कहने लगी या रसूल अल्लाह ये बताओ कि आप मर्दों के नबी हो तो औरतों के नबी नहीं? मर्दों ने अगर आपको माना है तो हमने भी आपको माना है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द जो हैं देखें हमें निकाह करके घरों के अंदर रखा हुआ है, और हम मर्दों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं कि ये पका दो, ये ना करो, ये कपड़े धो दे, ये फलां करो, हम कपड़े धोने में, घर के काम और मर्दों की ख्वाहिश में लगी रहती हैं। और फिर अल्लाह जब कोई उम्मीद लगाता है तो सारी तकलीफ़ हमें होती है, और फिर बच्चा जन्ने की तकलीफ़ हमें होती है, फिर औलाद की परवरिश हम करती हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम के सामने वो कह रही है। सारे सहाबा ध्यान से सुन रहे हैं कि या रसूल अल्लाह
اولاد کی تکلیف ہم سہتی ہیں، پرورش کی ہم کا، پھر یہ مرد جب باہر جاتے ہیں تو ان کا سامان کی حفاظت بھی ہم کرتی ہیں، ان کے مال کا چوکیدار بن کے ایک قسم کا ہم حفاظت کرتی ہیں۔ پھر کسی قسم کا بھی ہمارے لیے یہ شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ عورت کے اوپر جمعہ فرض نہیں، اگر آ جائے تو اس کی مہربانی ہے۔ ہم جمعہ بھی نہیں پڑھتی، یہ جمعہ پہ بھی جاتی ہیں، ہم جا کے جنازے پہ بھی، یہ جنازے پہ یا رسول اللہ، یہ کہ ہم بھی آپ کو اللہ کا رسول مانتی ہیں، لیکن سارے نیک تے کام یہ کری جاندے تو لئی گئے جہاد بھی یہ کر دیں۔ یہ سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، فرمایا کدی کسی عورت نو دیکھیا ایڈا اچھا سوال کر دی کہ اسی بھی تانوں نبی ماننے ہیں پر ساڈے نال کی ہوندا ہے تے اے مرد لے گئے سب کچھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو کہا، فرمایا جا کے ساری عورتوں کو بتاؤ اپنے خامند کے ساتھ اس کی عزت کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ جتنے بھی تم کام کرتی ہو اور جتنے تم نے بتائے ہیں کہ مرد جنازے پہ جاتے ہیں، جمعے پہ جاتے ہیں، جہاد پہ جاتے ہیں، اور سارے میں یہ جتنے بھی کام مرد کرتا ہے، ایک کار والی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کرنے کی وجہ سے مرد اور عورت دونوں کو برابر ثواب دیتے تھے۔ مرد جو ہیں یہ گولیاں کھاتے ہیں آج کل، یہ جاتے ہیں میدان جنگ میں، اے بمب بجا ہے، عورت گھر کے اندر بیٹھی، بچے نو پال دی، بچے نو پہ صفائی پہ کر دی، اللہ کی قدرت ثواب دونوں کا برابر ہے۔ مرد نمازیں پڑھنے آتے ہیں، کپڑے کون دھوتا ہے؟ کپڑے وہ دھو کے بنا کے دیتی ہے۔ مرد جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ایک جمعے کا ثواب ملتا ہے، تو عورت کو بھی ساتھ ایک جمعے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ نے عورتوں کے لیے بڑی سیل لگائی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ بڑا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے 2-4 ساتھی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سامنے سے ایک کالے رنگ کی عورت گزری، حبشن جسے کہتے ہیں، یہ گزری پردے میں تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس اپنے دوستوں کو کہنے لگے، میں تمہیں ایک جنت کی عورت دکھاؤں؟ کہنے لگے کون؟ کہنے لگے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، یہ عورت جو کالے رنگ کی جا رہی ہے نا، یہ جنت کی عورت ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے ایک دن میں نبی علیہ السلام کے پاس تھا تو یہ آئی، پردے میں آئی تھی۔ اور لوگوں یاد رکھو، بے پردہ ہونا تو مسلمان عورت کا نام ہی نہیں نا، یہ کافروں کی عورتیں ہیں، بے پردہ عورتیں ہیں۔ مسلمان کی عورتوں پردے کے بغیر باہر جاتی ہی نہیں ہے۔ وہ نویں مستنڈیاں عورتیں جو ہیں، عزت اللہ معاف کرے، عزت و داغدار خراب کرنے والی اپنے عورتیں اپنے وجود کو دکھاتی ہیں۔ یہ پردے کے اندر جس وقت آئی تو یہ کالی عورت، جس کو کہا کہ یہ جنتی ہے، یہ کالی عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرو، اللہ مینوں آرام دے دے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جتنے بھی اہل ایمان اور توحید کے بیمار ہیں سب کو صحت عطا کر، یا اللہ سب کو آرام دے دے تاکہ تیرے دین کا زیادہ سے زیادہ کام کریں۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میں، وہ کالی عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور لوگوں دعا کرو اللہ ساری بیماریوں سے بچا کے رکھے۔ یہ مرگی میں انسان ایسے کھڑا ہوتا ہے، یکدم کڑم کر کے گر جاتا ہے، ایسے پتہ نہیں کیا، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ جس وقت میں گرتی ہوں نا، پتہ نہیں میرا کپڑا میری ٹانگوں سے، ہاتھوں سے، وجود سے ادھر ادھر نہ ہو جائے، میں کدھر ننگی نہ لوگ دیکھ نہ لیں۔ دعا کرو اللہ میں۔ آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرے، یہ زندگی تو مک جانی ہے نا، اگر تو صبر کرے تو میں تمہیں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ اے عورت کہنے لگی ٹھہر جو، یا رسول اللہ پھر میرے واسطے جنت دی دعا کر دیو، میں صبر کراں گی۔ یہ وہ عورت ہے کہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ نے جنتی کہا تھا، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ جنتی عورت کے لیے سب۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کو ایک دن عورتیں کٹھی ہو کے آئیں، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ مردوں کو واز کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں جمعے کے اندر آگے پیچھے، ہمارے لیے بھی کوئی ٹائم رکھیں۔ یا رسول اللہ ہمیں بھی مسائل کی ضرورت ہے، ہمیں بھی بتایا کریں مسائل۔ ساری شریعت کے معاملات سے صرف مردوں کو بتانے ہیں آپ نے؟ ہمارے لیے ٹائم رکھیں، مجھے نہیں پتا، میرے لیے ٹائم رکھیں۔ آپ نے فرمایا چلو میں تمہارے لیے ٹائم رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بھی ایک دن رکھا، عورتیں کٹھی ہو جاتی، پردے میں بیٹھی ہوتی ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام ان کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ یاد رکھنا، نبی امتیوں کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا، ان کی بچیوں، بچوں، عورتوں کے لیے۔ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو کچھ باتیں کی۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں، کیسی عورت نے بات کی نا، یا رسول اللہ بچہ ایسی وہ فوت ہو گیا، پھر بچہ ایسی وہ فوت ہو گیا، اس طرح آپ نے آخر میں بات کہی، فرمایا یاد رکھنا جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں وہ صبر کرے، روئے پٹے نہ، اپنے منہ کے اوپر تھپڑ نہ مارے، اپنے کپڑے نہ، کسی قسم کا وین نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ بچے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیں گے۔ یہ اپنی ماں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نہیں جانے دیں گے۔ اوے عورتوں صبر کرو، بچے کی زندگی جتنی لکھی اللہ نے لکھی، تم صبر کر کے اور جہنم سے تو بچ جاؤ نا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جس وقت کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی وہ اولو ہوتی ہے، یہ جو تنی ہے یہ اس کے ساتھ بیوی اور اس کی ماں کا ایک تعلق ہوتا ہے رسی کی طرح، جس میں سے خوراک وغیرہ جاتی ہے بچوں کو ساری۔ آپ نے فرمایا جو بچے فوت ہوئے ہیں جس کے 3، یہ قیامت کے دن وہ رسی جو بدنی ہوتی ہے نا، رسی نہیں ہوتی، وہ ناڑ ہوتی ہے جس کے اندر یہ خوراک جاتی ہے بچوں کو، اولو، فرمایا قیامت کے دن یہ بچہ جو ہوگا یہ اپنی ماں کو اپنی اولو کے ساتھ بن کے کھچ کے جنت کے اندر لے کے جائے۔ اور تو صبر کرنا محمد الرسول۔ ایک عورت کہنے لگی 3 بچے، اللہ کی قدرت اس کے 2 بچے تھے فوت ہوئے، وہ کہنے لگی اب اسنتانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 2 بچے ہوں تو پھر وہ ان کو جنت میں نہیں لے کے جائیں؟ فرمایا اگر 2 بھی ہوں 2 بھی کھچ کے جہنم سے بچا کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ صبر کرنا، اور صبر کر کے جنت، اوے عورتوں تمہارے لیے تو جنت کی سیل لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے 4 کام بتائے، 4 صرف۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی مسلمان عورت جو شریف پلی مانس نمازی نیک جو عورت ہے، اگر وہ 4 کام کرے نا، صلت خمسہ، 5 نمازاں پوریاں پڑھے، کٹ نہ ہوئے، کوئی بہانہ نہ بنائے، بچے نے تھے نہ پیشاب کر دیتا ہے، نہیں اینجا میں پاپ کوئی بہانہ نہ بنائے، چپ کر کے 5 نمازیں اللہ نے دی ہیں۔ وہ جب نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری اور فرض ہو تو یہ نماز 5 پڑھے، 4 نہ کرے کبھی بھی۔ ایک دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا سامت شہرا، ماہ رمضان جب آئے تو وہ روزے رکھے، روزہ ایک نہ چھڑے، اگر کوئی چھوڑے یا تو بعد میں رکھ لے۔ 2 کم، 5 نمازاں، ماہ رمضان کے روزے، حافظت فرجہ، اپنی عزت کی حفاظت کرے، عزت کی حفاظت کرے، عزت کی حفاظت کرے، اور نہ اپنے منہ مہاندی رہے لوکاں نوں، نہ اپنا وجود تنگ کپڑے پا کے بہائے لوکاں، نہ پینٹاں پہنے، اور ڈرے۔ فرمایا 3 کم، 5 نمازاں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کر رکھے۔ اور ساتھ نبی علیہ السلام نے چوتھی بات کی، کیا فرمایا اپنا جو خامد ہے وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اپنے خامد کی بات دھیان سے سنے، اس کی اطاعت کرے۔ 4 کام بس۔ اور رب کی قسم یہ تو مشکل کام ہے کوئی؟ نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے نے، اپنی عزت کے ساتھ عزت والے کپڑے پہنے، عزت والی گال کرے، اور چوتھی اپنے خامد کی وہ عزت کرے، خیال کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟
آپ نے فرمایا اس کو قیامت کے دن میدان محشر میں بلایا جائے گا، یہ 4 کام کرنے والی عورتیں ادھر ہو جائیں، وہ ادھر ہو گئی ہیں، ان کو کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، اور جا عورت، یہ 4 کام کرنے والی عورت کے لیے اللہ نے کہا ہے، اور جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جاؤ جس دروازے سے جانا سکتے جاؤ۔ اچھا مشکل کون سا کام ہے؟ خاوند نے بیچارے نے اس کو کیا کام کہنا ہے، اور کیڑا کام ایسا کہنا ہے کہ جر نالو مر جائے گی، وہ دی جان نکل، اور بیوقوف، اچھا یہ کر لیں کر لو، یہ چاہیں کر لو، یہ پکا لیں ہاں آلو پکا لو، فلانا پکا لو، کوئی گل نہیں، آرام جیسے تم راضی ہو، یہ کپڑے پہن لو، اس کی جی میں جی، اس کی عزت کرے، اچھا مشورہ اس کو دے۔ قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جا جس دروازے سے جانا چاہتی ہے جا۔ اللہ ہماری عورتوں کو بھی ایسا کرے کہ وہ نیک کام کریں، اللہ ان کو قیامت کے دن کہہ دے اور جاؤ، یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں، اللہ قیامت کے دن ان کو بھی کہے اور جاؤ، اور ہم جیسے غریب فقیر مسکینوں کو جو اللہ کے سامنے فقیر ہے، اللہ کہے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں اور جاؤ جس دروازے سے جانا چاہتی ہو چلے جاؤ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔